باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 قال الم اقل لک۔ اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہی واقعہ جو پارہ نمبر 15 میں بیان کیا تھا اس کا بقیہ حصہ بتایا ہے یا اس کے بارے میں آیات نازل کی۔ پارہ نمبر 15 میں آخری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکٹھے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 موقع پر 3 کام کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ پوچھ لی۔ جب تیسری دفعہ وہ وجہ پوچھی گئی تو اس کے بارے میں یہ آیت کہی گئی، قال الم اقل لک، اس نے کہا یعنی خضر نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، یعنی ایسے کوئی کام جو کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس بارے میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انہی حیرت انگیز واقعات کے بارے میں بتایا گیا کہ موسیٰ واقعات پر صبر نہ کر سکے تو حضرت خضر علیہ السلام نے حقیقت واضح کر دی۔ بہت سے کام ہمیں مصیبت یا ظلم لگتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں، چھوٹی مصیبت کے ذریعے بڑی مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس چیز پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا، ان کے وہ سوالات کیا تھے؟ ان 3 سوالوں میں سب سے پہلا یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سمندر میں چلتی ہوئی کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں یہ بتایا کہ اس کشتی کے سامنے ایک ظالم بادشاہ کی کشتی آ رہی تھی جو کہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، جھپٹ لیتا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں نقص پیدا کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ اس مزدور سے، اس محنت کش سے وہ کشتی نہ چھین لے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے رستے میں چلتے ہوئے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں ان کو اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے والدین بہت نیک اور اللہ کے فرما بردار تھے اور ان کو اس بات کا شبہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر نافرمان نکلے گا اور اس کی وجہ سے اس کے والدین کی پکڑ کی جائے گی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تاکہ وہ سرکش کی وجہ سے اس کے والدین پہ کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چلتے ہوئے راستے میں ایک دیوار کو مکمل تعمیر کر دیا تھا جو کہ گرنے والی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کیا تو آپ نے اس کی اجرت کیوں نہ لی، آپ نے اس کا معاوضہ کیوں نہ لیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جواب کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے جو کہ جن 2 نوجوانوں کا ہے، ان کا باپ بہت نیک ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ خزانہ ان کی جوانی کی عمر میں ملے، تو اس لیے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا تاکہ وہ اس خزانے کو وقت سے پہلے نہ پا سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پوچھنے کی وجہ سے اور ان کے صبر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو راستہ علیحدہ کرنے کا کہہ دیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سکھا دی کہ کامل علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ بات سکھا دی کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ رب کی رحمت اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے رحمت ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد نیکی کا اثر، والدین نیک ہوں تو اولاد تک نیکی کا اثر جاتا ہے، اللہ صالح آدمی کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کیا جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے، تو وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے اور بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی خواہش کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا کے گھر پیدا کیا۔ اس کے بعد ہے ذوالقرنین، وسائل سے مالا مال بادشاہ عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا، مختلف مہمان کے دوران بندوں کی بہتری کے لیے مال خرچ کرتا رہا، یجوج اور ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے تانبا پگھلا کر مضبوط دیوار بنائی۔ ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد خسارے میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ ہیں جو صرف دنیا کے لیے جیتے مرتے ہیں اور رب کی ملاقات کا خیال نہیں کرتے، ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ پھر جنت الفردوس کے بارے میں بتایا کہ اعلیٰ جنت ہے، ایمان اور عمل صالحہ کرنے والوں کے لیے خاص انعام ہے۔ پھر رب کے کلمات کے بارے میں بتایا کہ یہ لامحدود ہیں، لکھنے کے لیے تمام سمندروں جتنی سیاہی مل جائے تب بھی ختم نہیں ہوتے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بتایا گیا کہ آہستہ آواز میں پر امید ہو کر اللہ سے ایسا وارث مانگا جس سے رب راضی ہو، وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔ اس کے بعد نیک بچے یحییٰ سمجھدار، رحم دل، پاکیزہ، متقی اور فرما بردار تھے، سرکش و نافرمان نہ تھے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پارہ کے اندر کہا
کہ مریم پاک دامن خاتون اللہ کی نظر کر دینے کی وجہ سے ہیکل میں عبادت کرتی رہتی تھیں، بڑے امتحان کے ذریعے آزمائی گئیں، اللہ نے ایسا جیسا صالحہ بچہ دیا، قیامت کے دن کفار ایمان نہ لانے پر حسد کریں گے۔ اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ مسلمان جو کفار ہیں وہ اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان۔ اس کے بعد ہے والد کو تبلیغ۔ ابراہیم نے والد کو شرک سے بچانے کے لیے محبت سے سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور نکل جانے کو کہا تو سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کو پورے یقین سے پکارتے ہوئے چلے گئے۔ عسیٰ الا اکون بدعاء ربی شقیّا۔ اس کے بعد دو نسلیں، ایک پر اطاعت کی وجہ سے انعام اور دوسری پر نمازوں کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے جہنم کی وعید کا ذکر کیا گیا۔ ہر ایک کو جہنم پر بنے پل صراط سے اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہے، اور کہا گیا کہ جو متقی ہوں گے ان کو مہمان بنا کر اللہ کے سامنے لے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین، اور وہ لوگ جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، الی الرحمن، رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائے جائیں گے۔ دنیا کی نہیں، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت رحمان سب کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جب خاص کرنا چاہتے ہیں تو مختلف امتحانوں سے گزارتے ہیں اور اس کو ایک خاص رنگ میں ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نرمی سے بات کرنے کی تلقین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب فرعون کے پاس آؤ تو تھوڑا نرمی سے بات کرنا۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ جو کہ سورہ کہف میں آتا ہے، تھوڑا موٹا کر کے لکھا جاتا ہے، بڑا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس کو بڑا کر کے لکھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قرآن پاک کا نصف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بالکل نصف میں اتنی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرعون سے نرمی سے بات کرنے کا کہا، یعنی ایک ایسا اسٹرانگ میسج دیا ہمیں کہ تم کسی ایسے شخص کے پاس ہو جو متکبر اور اکڑ والا ہو تو اس سے بھی نرمی سے بات کرنا۔ کافر، فرعون جیسا کافر اور منکر، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ مان جائے، نافرمانی سے باز آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے بارے میں بتایا کہ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ موسیٰ نے یہی کہا، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ علم میں اضافہ مانگنے کو کہا کہ ربی زدنی علما۔ اس کے بعد کہا گیا عزم اور ارادہ کے بارے میں کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم اور ارادہ چاہیے۔ پھر آیت کو بھلانے کا انجام کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو بھلا دیتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں تنگ زندگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا ان لوگوں کو۔ پھر موسیٰ کی دعا کے بارے میں بھی اس بارے میں ذکر کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے آسانی کر دے تاکہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں، تو رب اشرح لی صدری ویسر